ہاں تو سامعین گرامی قدر، پھر اسی حرمت قرآن حق کو بچانے کے لیے اس خاندان عزت و آب نے کیا کیا امت مصطفیٰ کے ہاتھوں اور زبانوں سے اذیتیں اور جفائیں برداشت کیں، کون کون سے درد کوئی خاندان تطہیر کے پڑے اور کہاں تک کوئی پڑھ سکتا ہے۔ جب ان کے دردوں کا قرآن شروع ہو جائے تو اس کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ اس کا کوئی کنارہ ہے، نہ اس کی کوئی منزل ہے یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن۔ اس قرآن کی کوئی حد بندی ہے کہ یہ 7 منزلوں پر مشتمل ہے، یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس میں 540 رکوعات ہیں، اس کے اندر 6666 آیات ہیں، اس کی سب سے بڑی سورہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے۔ لیکن اے عزادارو، جب اس قرآن درد کو کھول لیا جائے تو اس کے پہلے پیج سے پڑھنا شروع کر دیا جائے، نہ اس کی کہیں منزلیں ختم ہوتی ہیں، نہ اس کے کہیں رکوعات ختم ہوتے ہیں، نہ اس کی صورتوں کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی آیتوں کی کوئی انتہا ہے۔ وہ ایک بے کنار سمندر ہے جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو آؤ اسی حرمت قرآن کے سلسلے میں ایک درد آل رسول کا میں تمہارے گوش گزار کروں۔ سامعین، روایت ہے، سہل بن سعید راوی یہ لکھتا ہے کہ جب کربلا کے غریب اسیر دروازہ دارالامارہ پر عالم غربت میں روک دیے گئے تو پلید ابن معاویہ علی اللعن والعذاب کے مکان کے پاس ایک گھر کی چھت پر کچھ لعنتی عورتیں جمع تھیں جو ان غریب اسیروں اور سروں کو دیکھ رہی تھیں اور بے حیا اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھیں، مچل رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں ایک حرام زادی بوڑھی خنزیر عورت ام الامام بھی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب غریب اسیر اور سر اس مکان کے پاس لائے گئے تو وہ لعنتی عورت جو عورتوں کے خلقے میں چھت پر کھڑی تھی، وہ اپنے خلقے کی عورتوں سے پوچھتی ہے، من راس الحسین، اور تو مجھے بتاؤ ان سروں میں بادشاہ حسین ابن علی کا سر کون سا ہے؟ عزادارو، جواب ملنے پر اس حرام زادی عورت نے ایک وزنی ترین پتھر اٹھایا اور پورے زور سے نشانہ لے کر بادشاہ حسین ابن علی کے بریدہ سر پر مارا۔ عزادارو، جیسے ہی اس وزنی پتھر کا سر مظلوم پر لگنا تھا، یہ زخمی سر مزید زخمی ہو گیا، تر و تازہ لہو سر سے نیچے سانگ پر نوکے سینہ سے نیچے تک آنے لگا۔ جیسے ہی یہ منظر محمل سے میری شریکت الحسین نے دیکھا، بی بی محمل پر خود کو سنبھل نہ پائی اور تڑپنے لگی۔ تڑپتے ہوئے بے ساختہ منہ سے ایک نکلی اور نگاہ آسمان کی طرف کر کے فرمایا، بار الہ، تو اس عورت کو جہنم میں جلانے سے پہلے یہاں اور اسی وقت جلا کر خاکستر کر دے۔ عزادارو، ابھی میری مظلومہ کی بد دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک بجلی کوندی اور وہ بوڑھی حرام زادی عورت اپنی ہمراہیوں سمیت وہیں جل کر راکھ ہو گئی اور اس کا مکان زمین بوس ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین من ھذا الیوم الی یوم الدین۔ رب برحق ہر دشمن اہل بیت، قاتل اہل بیت اور خط دراز اہل بیت کا یہی انعام فرمائے۔ آمین۔